الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ مولانا مجاہد صاحب نے کوہاٹ سے پوچھا ہے کہ جو امام سپیڈ سے تراویح پڑھاتے ہیں، اگر امام دوسرا سجدہ تیزی سے کر لیں اور مقتدی اس دوسری سجدے میں امام کے ساتھ بالکل شرکت نہ کر سکے اور اس سے رہ جائے تو کیا مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی یا سپیڈ سے پڑھانے کی وجہ سے کوئی گنجائش ہے؟ سجدہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر کوئی جو ہے نا، پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ امام کے ساتھ سجدہ ہو، کہ ایک آدھ حصہ ہی امام کے ساتھ کیوں نہ ہو لیکن ادا ہو جائے۔ اگر کسی سے سجدہ رہ جائے، امام نے تیزی سے سجدہ پڑھا دیا، سپیڈ سے پڑھایا، یا مقتدی سے کوئی غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، تو پھر اس صورت میں جب تک یہ نماز باقی ہے، جب تک امام سلام نہیں پھیرتے، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ ایک جو سجدہ ہے اس کی قضا کر لے۔ سلام پھیرنے سے پہلے اگر مقتدی نے وہ سجدہ کر لیا، اس کی قضا کر لی، اس ضروری نہیں کہ اسی ساتھ سجدے میں کر لے، کسی بھی وقت میں قاعدے میں بھی کر سکتا ہے، کسی بھی وقت اس کی قضا کر سکتا ہے۔ قضا کر لی تو بس مقتدی کی نماز ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے مقتدی پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ایسا ہو جائے کہ امام نے نماز پوری کر لی اور مقتدی نے وہ سجدہ آخر تک نہیں کیا سلام پھیرنے تک، تو اس صورت میں چونکہ سجدہ کرنا یہ فرض ہے تو مقتدی، اور فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے اس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، مقتدی کو وہ نماز جو ہے وہ دوبارہ دہرانی پڑے گی، اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مفتی طاہر محمود صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت کا 3 ماہ کا بچہ ساقط ہوا ہے، اب 10 دن ہو گئے، خون آ رہا ہے، اس خون کا کیا حکم ہے؟ حیض ہے یا نفاس؟ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر 4 ماہ سے پہلے کسی کا بچہ ساقط ہو جائے تو وہ جو ہے نا، چونکہ مستبین الخلق نہیں ہوتا، اس لیے اگر 15 دن درمیان میں طہر کا گزرے ہو، جیسے یہاں پر 3 ماہ بعد ساقط ہوا ہے، ظاہر ہے کہ 15 دن درمیان میں گزرے ہیں، تو اس صورت میں جو خون آتا ہے وہ خون حیض شمار ہوگا، نفاس نہیں ہوگا۔ اس میں جو خاتون کی پرانی عادت ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ اتنے دنوں میں نماز چھوڑے گی، روزے چھوڑے گی۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ خون آ رہا ہے تو اس میں ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی۔ تو اب یہاں پر جو مسئلہ پوچھا گیا ہے جو ہے نا، پرانی عادت اگر کوئی ہے 7-8 دن، ایک تو ہے کہ 10 دن تک 10 دن جو ہے نا، اگر پرانی عادت سے کسی کا خون زیادہ ہو جائے تو 10 دن تک انتظار کر لیں۔ اگر 9ویں دن، 10ویں دن، 8ویں دن بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے اگر عادت 7 دن تھی، اب عادت بدل گئی، ٹھیک ہے، اب اتنے دن جو ہے اس کو وہ حیض کے شمار ہوں گے، نماز میں نہیں پڑے گی اور روزے میں نہیں۔ اگر 10 دن سے زائد ہو گئے، اب یہ 10 دن جو ہے انہوں نے کہا 10 دن سے آ رہے ہیں، اب دیکھیں اگر 11واں دن آ جائے تو پھر اپنی پرانی عادت کی طرف آ جائیں۔ پرانی عادت مثلا اگر 7 دن ہے تو 7 دن کی جو نمازیں تو معاف ہے، اس کے بعد جو نمازیں نہیں پڑھی اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اب بھی ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی، اور روزے جو ہے وہ بھی رکھنا شروع کریں گی۔ لال زادہ صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ نابالغ بچہ نہ فرائض پڑھا سکتا ہے اور نہ جو ہے نا فرائض کے علاوہ نوافل وغیرہ کی اقتداء بھی صحیح قول کے مطابق نابالغ بچہ نہیں کر سکتا، لہٰذا نابالغ بچہ تراویح کی امامت نہیں کر سکتا۔ بالغ لوگ نابالغ بچے کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے، فرائض ہو یا فرائض کے علاوہ کوئی اور نماز ہو۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔